ایک انہوں نے کسی نے پوچھا ہے کہ کیا تصویر نکالنا شرک ہے یا گناہ ہے؟ اگر ہے تو یہ مولوی لوگ کیوں نکالتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے بارہا اس پہ اپنا موقف پیش کیا کہ جو ڈیجیٹل کیمرے سے تصویر کھینچی جائے یا موبائل میں، جب تک وہ اس کا پرنٹ آؤٹ نہ نکالا جائے یہ شرعاً جائز ہے۔ اس کو عرفاً تو تصویر کہہ رہے ہیں لیکن حقیقتاً پکچر بنتی ہی نہیں ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ضرور ہے، میجورٹی جو ہے وہ اس کے جواز کی طرف ہے، مائنورٹی میں کچھ علماء ہیں جو اب بھی اس کو عدم جواز پر لے کے جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اپنی اپنی رائے ہے، لیکن جب رائے میں اختلاف ہوتا ہے کسی کو یہ حق نہیں کہ فقہی مسائل میں خاص طور پر سامنے والے کو ذلیل کرے اور بے عزت اس کو کرے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، اختلاف بالکل نہ ہو، سب متفق ہیں، اب کوئی اس کے خلاف کر رہا ہے تو قابل مذمت ہے۔ یہ بنیادی اصول ہیں جو علماء کو معلوم ہیں، لیکن بہرحال بہت سارے ان اصولوں کو ایک طرف رکھ کر وہ شاید اپنی بزرگی اسی میں سمجھتے ہیں کہ کسی ایک موقف پر ڈٹ جاؤ اور دوسرے کو ذلیل کرنا ہمارے لیے جائز ہو جائے، یہ بالکل صحیح نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یا تو جو ناجائز صورت ہے پرنٹ نکالا جائے یا ہاتھ سے بنائی جائے، اور یا پھر جو پرانے کیمراز تھے کہ جن میں پہلے ایک پٹی کے اوپر مطلب وہ پہلے ایک پکچر آ جاتی تھی، پھر اس کو باقاعدہ اس کا نیگیٹو بنتا تھا، پھر پازیٹیو بنتا تھا، وہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ نیگیٹو پہ پکچر آ جاتی ہے اور اس کو لینا شرعاً، اس کو کھینچنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس کا ذرا خیال رکھیں۔ بتائیے کہ جو تصویر موبائل سے بنائی جاتی ہے اسے بطور یادگار اپنے پاس محفوظ رکھنا کیسا ہے؟ موبائل میں جو تصاویر ہیں ان پر چونکہ تصویر کا حکم نہیں ہے، یعنی وہ جو تصویر جو ممنوع ہوتی ہے وہ نہیں ہے، یہ عکس ہے۔ تو جو موبائل میں تصویر بنائی گئی ہے اس کو اگر کوئی اپنے پاس رکھتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ رکھ سکتا ہے، جبکہ اور کوئی اس کے اندر خرابی نہ ہو۔ اب کسی نامحرم کی تصویر رکھ لی اپنے پاس تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو رکھے، یادگار کے طور پہ رکھنا تو الگ بات ہے، اس کو لینا یا اس کو کھینچنا ہی ناجائز و حرام ہے، تو اس کی تو اجازت ہی نہیں ہوگی اس کو۔ تو اگر کوئی ممانعت شرعی نہیں ہے تو موبائل کے اندر جو تصویر ہے اسے رکھ سکتا ہے۔ کو آپ کو ڈھانک کر رکھنا ہوگا۔ اگر ایسے میگزینس اور نیوز پیپر جو ضروری ہے پڑھنا، معلومات کے لیے کتابیں ہوتی ہے، سائنس کی بکس ہوتی ہے، تو بہرحال اس کو ڈھانک کر رکھیے آپ، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز، سامنے کھلا نہ رہنے دیں۔ لٹکانے سے مراد چپکانا یا رکھنا ہے۔ تو سوال یہ تھا کیا جو واٹس ایپ ہے یا موبائل پر، تو دیکھیے موبائل میں اگر کوئی خاص طور سے تصویر لگا کر رکھتا ہے تو یہ بھی لگانے میں شمار ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ بچے کی، خود کی، فلاں کی وہ وال پیپر بنا کے رکھتے ہیں۔ تو میں کہوں گا مت رکھیے، اس لیے کہ اس سے تصویروں کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ آج باہر نکال لگا کے رکھا، کل مر گئے تو بچے پھر لگا کے رکھیں گے کہیں تو بھی الیکٹرانک البم میں، پرسوں جو ہے دیوار پہ لگ جائیں گی، یہ طرز ہو سکتا ہے کوئی مجسمہ بنا لے اور شیطان شرک کی طرف لے جائے۔ تصویر بنانا ہے، ویڈیو بنوانا جائز ہے یا نہیں؟ تصویر بنانا اسلام میں بالکل حرام ہے۔ یہ جو ویڈیو کی تصویر ہے، یہ ڈیجیٹل تصویر، اس کے تصویر ہونے میں بہت اختلاف ہے۔ جو بہت سے علماء ایسے ہیں جو اس کو تصویر مانتے نہیں ہیں، تو میرا بھی جو اپنا رجحان ہے وہ اسی طرف ہے کہ یہ تصویر، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو لغت میں اس کو دینے کے لیے کوئی نام ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس، تو جو اس سے ملتی جلتی چیز ہوتی ہے وہاں سے ہم نام ادھار لے کے اس پہ، بولو بھائی، تو یہ جو ڈیجیٹل کیمرے سے جو ویڈیو بنتی ہے، یہ جو تصویر بنتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی نہیں۔ جب یہ چیز وجود میں آئی تو ہمیں یہ اس جیسی لگی جیسی حرام تصاویر ہوتی ہیں، تو ہم نے وہاں سے نام ادھار لے کے اس پہ چشمہ کر دیا۔ تو اب اس کے وہ حکام نہیں ہوں گے جو اس کے حکام ہیں، کیونکہ بہت بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ تصویر کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے اس کو قرار ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی جو اسلام نے تصویر کو حرام قرار دیا نا، اس میں دو چیزیں بنیادی ہیں احادیث میں، ایک مزاحات لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کی نقل، تبھی حدیث میں آتا ہے جو تصویر بنائے گا اللہ کہیں گے میری نقل ماری ہے تو اب اس میں جان بھی ڈالو۔ ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے اس میں اللہ کی نقل نہیں ہے، کیونکہ اس میں انسان خود سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ وہی انسان جو ہے نا جو اللہ نے بنائے ہیں انہی کو کیمرے کی اسکرین پہ، بولو بھائی، انہی کو کیمرے کی اسکرین پہ دکھائے۔ تبھی ہم عرف میں بھی یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ٹی وی میں دیکھا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے ان کی تصویر دیکھی ہے، یہ نہیں کہتا وہ۔ تو اس میں اللہ کی نقل نہیں ہے، اس میں مزاحات۔ دوسرا تصویر تھی بت پرستی اور شرک کا ذریعہ، تو بت پرستی اور شرک کا جو ذریعہ ہے وہ تصویر ہے جو قابل تعظیم ہوتی ہے، جو گھروں میں لٹکائی جاتی ہے۔ ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے اس میں کہیں بھی تعظیم کا عنصر، ایسی تعظیم جو آپ کو عبادت کی طرف لے کے جائے۔ آج بھی دنیا میں جہاں بھی تصویر کی عبادت ہوتی ہے وہ دیواروں پہ لٹکی ہوئی اور چسپاں ہوئی بھی تصویروں کی عبادت ہوتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟
کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کیمرے کی تصویر کی کوئی عبادت کر رہا ہو, کیونکہ وہ جیسے ہی آپ موبائل آف کریں گے وہ کیا ہو جائے گی, کیونکہ وہ لہریں ہوتی ہیں جو 2 منٹ میں غائب ہو جاتی ہیں, اور وہ کبھی بھی تصویر کی شکل میں محفوظ بھی نہیں ہوتی, وہ ڈیجیٹل فارم میں محفوظ ہوتی ہیں 0101 کی فارم میں, پھر اسی عمل کو ریورس کر کے دوبارہ لایا جاتا ہے, پھر وہ غائب ہو جاتی ہے. تو اس میں جو شرک پھیلنے کا جو تصویر ذریعہ تھی اس کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہے.